بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو استغفار پڑھنے کا وظیفہ جو ہے وہ شیئر کروں گی کہ آپ نے کب کیسے کس طرح استغفار کو پڑھنا ہے جس سے آپ کی ناممکن سے ناممکن حاجات جو ہیں وہ پوری ہو سکتی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے استغفار کی فضیلت کو جان لیتے ہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس آدمی نے استغفار کو لازم کر لیا اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نکال دیں گے، اس کے ہر غم کو دور کر دیں گے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہ ہو۔ ایک مرتبہ ایک اللہ والے کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے اپنے رزق کی تنگی کی شکایت کی، تو اللہ والے نے اس سے کہا کہ تم استغفار کثرت سے پڑھا کرو۔ اس سے اس آدمی کا چہرہ متغیر ہو گیا اور کہنے لگا میں تو صوم و صلوات کا پابند ہوں، نمازی ہوں، پرہیزی ہوں، مجھے استغفار کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس پر اللہ والے نے کہا اگر تمہیں استغفار کی ضرورت نہ ہوتی تو آج تم میرے پاس نہ آتے، یعنی کہ تم اتنی غرور اور تکبر میں مبتلا ہو کہ میں صوم و صلوات کا پابند ہوں۔ یہی انسان کی جو سوچ ہوتی ہے وہ بھی ایک گناہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت نیک اور پرہیزگار سمجھتا ہے، حالانکہ ہم پورے دن میں پتہ نہیں اپنی آنکھوں سے، ہاتھ سے، زبان سے کتنے گناہ ہم سے جانے انجانے سرزد ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس لیے استغفار کی کثرت ہم پر لازم ہے اور ہمیں کرنی چاہیے، چاہے ہمیں اس بات کا یقین ہو کہ ہم نے کوئی گناہ کیا ہے یا نہیں کیا۔ درود شریف اور استغفار کی کثرت گناہوں کو دھو ڈالتی ہے، رزق میں فراوانی کرتی ہے، اس سے ہماری بڑی سے بڑی حاجات پوری ہوتی ہیں۔ اور اگر ہم اسے پورا ایک پراپر طریقے سے وظیفے کے طور پر اس عمل کو کر لیتے ہیں، استغفار کا وظیفہ یا درود شریف کا، تو ہماری بڑی سے بڑی حاجات جو ہیں وہ اس سے پوری ہو جاتی ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کے عمل کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارے گناہ بھی اس عمل سے معاف ہوتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے گناہ معاف ہوں گے تو ہماری بڑی سے بڑی حاجات جو ہیں وہ پوری ہو جائیں گی۔ نیز آپ کسی بڑی سے بڑی بیماری میں مبتلا ہیں، آپ کا کاروبار کا مسئلہ ہے، آپ کے رزق کا مسئلہ ہے، آپ کے گھر میں بیٹھے جوان لڑکے لڑکیوں کی شادی کا مسئلہ ہے، ان کی نوکری کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، یہ جو میں آپ کو استغفار کا وظیفہ بتا رہی ہوں، اس عمل سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی مشکل ہوگی وہ ختم ہو جائے گی، اور جو بھی آپ کی حاجت ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور پوری ہوگی۔ جو بھی آپ کی بیماری ہے، تکلیف ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل سے ختم ہو جائے گی۔ آپ نے کرنا اس طریقے سے ہے کہ آپ نے نماز عشاء کے بعد 2000 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ تسبیح پڑھنی ہے، 2000 مرتبہ 41 دن تک۔ آپ کا جو بھی کام ہے اس نیت سے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ عمل سے پہلے آپ نے اپنا صدقہ بھی نکال لینا ہے حسب توفیق، اور اللہ کے نام کی خیرات زکوٰۃ بھی نکالنی ہے، اور اس عمل کو آپ نے وقت کی پابندی نہیں ہے بہت زیادہ، اگر مجبوری کے تحت کبھی ٹائم کچھ آگے پیچھے ہو جائے، ورنہ آپ اس عمل کو اپنے ٹائم کے حساب سے کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو خود بھی کیجیے، دوسروں تک بھی شیئر کیجیے، اور خواتین ناغہ کے دن شمار کر لیجیے، ناغہ کے دنوں میں اس عمل کو مت کیجیے۔ عمل کے بعد دعا کیجیے اپنے لیے
اور سب مومن مومنات مسلمان مسلمات کے لیے اللہ پاک ہم سب کی دینی و دنیاوی جائز حاجات کو پورا فرمائے اور مشکلات کا خاتمہ فرمائے، آمین۔